آئیے حضرات نظام اور ترتیب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے منچ کی خوشبختی یہ بھی ہے کہ محبت کے شہر مظفر نگر کی دھرتی سے تشریف لایا ہوا ایک ایسا نمائندہ جو اپنی مثال آپ ہے، جو اسم بامسمہ ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے آدر سمان کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مجاہد وقت خطیب پاکمال حضرت اقدس جوانسہ عالم دین حضرت مفتی راغب عمر صاحب قاسمی سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے مجھ سے رشتہ ایمان قائم کر لیا ہے، اے میری وہ بندیوں جنہوں نے مجھ سے ایمان کا ناطہ جوڑ لیا ہے، جن کا مجھ سے ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا ہے، ایک وعدہ ہو گیا ہے، ایک پرومس ہو گیا ہے، ہینڈ شیک ہو گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے وعدہ کر لیا ہے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے نصرت چاہتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ ہم آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں، آپ ہی کی غلامی کرتے رہیں گے۔ یہ سر یہ ماتھا آپ ہی کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، آپ ہی کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں گے۔ صرف آپ ہمارے لیے طاقت ہیں، سپر پاور ہیں، آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی گاڈ ہیں، آپ ہی ایشور ہیں، آپ ہی داتا ہیں، آپ ہی رازق ہیں، اللہ ہی ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ رشتہ اللہ سے جوڑ لیا ہے، جنہوں نے یہ تعلق اللہ سے قائم کر لیا ہے، جنہوں نے یہ دوستی اللہ کے ساتھ بنا لی ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جیسے کوئی کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اسے رشتوں کا حوالہ دیتا ہے، تو میرا بھائی تھا، تو میرا اپنا تھا، تم تو ابا ہو، تو میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے۔ آدمی اپنے مسائل نکالنے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے رشتوں کا حوالہ دیتا ہے، رشتوں کا واسطہ دیتا ہے، محبتوں کا واسطہ دیتا ہے۔ اللہ نے بھی رشتوں کا واسطہ دیا، اللہ نے بھی محبتوں کے ساتھ پکارا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندوں، اے میرے وہ بندوں جو میرے اپنے ہیں، جنہوں نے مجھ پر ایمان قبول کر لیا ہے، جو ایمان کی مضبوط بنیادیں اپنے دلوں کی گہرائیوں میں پیوست کر چکے ہیں۔ میرے وہ بندوں، اللہ کا پیار دیکھیں اس میں کتنا ہے۔ اتقوا اللہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں سنو، کیا اللہ مطالبہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اس کی خشیت، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کا جاہ و جلال اپنے دل میں بٹھا لو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیوست کر لو، اس طرح کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اگر کہیں دو ہیں تو تیسرا اللہ ان کے ساتھ ہے، اگر تین ہیں فَهُوَ رَابِعُهُمْ، تو چوتھا اللہ ہے جو ان کی باتوں کو سن رہا ہے، ان کی کرنی پر، ان کی کتھنی پر زبردست نگرانی کرنے والا ہے۔ میرے سامنے یہ کیمرہ لگا ہے، یہ کیمرہ مجھے دیکھ کر میری نقل و حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، انہیں محفوظ کر رہا ہے۔ کل میں بھول جاؤں گا میں نے کہا کیا تھا، کس جملے پر میں نے ہاتھ کیسے اٹھایا تھا، چہرے کی تاثرات کیا تھے، ایکسپریشنز کیسے تھے، جذبات کو ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا، لہجہ کیا تھا، الفاظ کیا تھے، جملے کیا تھے، سینٹنس کیا تھے، میں سب بھول جاؤں گا۔ یہ کیمرہ مجھے یاد دلا دے گا، یہ بتا دے گا میں نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، کیا انداز اپنایا تھا، کیا طریقہ اختیار کیا تھا، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ We are under observation of the God.
We are under observation of the God, and He is super power, but supreme power. ہم اس اللہ کی نگرانی میں ہیں جو سپر پاور ہے، جو سپریم پاور ہے، کہ کیمرہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر کا اسے کچھ نہیں پتا، ادھر کا اسے کچھ نہیں پتا۔ اللہ وہ ہے محیط بکل شیء، جو ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی عمل اس کی نگرانی سے چھپا نہیں، کوئی بات اس کے کانوں سے بچی نہیں۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب پر نگرانی کرتا ہے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ہر بات، ہر کام، ہر گفتار، ہر کردار اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس سے چھپا کچھ نہیں ہے، کچھ اس سے چھپا نہیں ہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں، بند کمروں میں چھپ کر، تالے لگا کر گناہ کیے جائیں، وہ ان گناہوں کو جانتا ہے۔ دل میں میری بہنوں جو برے جذبات آتے ہیں، جو جوانی میں جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، ان انگڑائیوں کے اٹھنے سے اللہ واقف ہے۔ دل میں کیا برائی آئی اور گزر گئی، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ جو آدمی بھی ڈر گیا، جس کے دل میں بھی تقوی آ گیا، جس کے دل میں بھی خوف آ گیا، اس بات کا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، جانا ہی ہے، موت آنی ہے، موت آئے گی، آ کر رہے گی۔ زندگی دلیل ہے اس بات کی کہ موت آئے گی، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ یہ بستر کسی اور کے کام آئیں گے، یہ گھر کسی اور کے رہنے کی جگہ بنیں گی۔ بھائی صاحب، میری بہنوں، جو کپڑے بدن پہ ڈالے ہیں یہ پرانے ہو جائیں گے، پھر کوئی اور انہیں پہنے گا۔ ہمیں تو کفن کی 2 چادریں عطا ہوگی، زمین کی کوک عطا ہوگی، اس کے سوا ہمارا مقدر کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ حاصل کیا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے ڈرو اللہ سے، ڈرو تو اس سے بھی کہ اس کے عذاب ہے، ڈرو تو اس سے بھی کہ جہنم ہے، ڈرو تو اس سے بھی کہ وہاں آگ ہے، آگ کے انگارے ہیں، آگ کی لپٹیں ہیں، زنجیریں ہیں، سختیاں ہیں، پکڑ ہے، شدید ترین عذاب ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب کے پہاڑ ہیں، سب ہیں، خون ہے، پیاسوں کے لیے پیپ ہے، مواد ہے، پلانے کے لیے آگ کا دریا ہے، پیاسوں کو پلانے کے لیے آگ کا دریا ہے۔ ڈرو تو اس سے بھی، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو ایک ڈر یہ، اما من خاف مقام ربی۔ میری بہنیں بیٹھ جائیں، اللہ کے واسطے کھڑی نہ رہیں۔ میں تو اہل انتظام سے، اہل انصرام سے، قاری رضوان سے گزارش کروں گا، بہت مبارکباد، بہت اچھا پروگرام کیا ہے۔ میں بھی دن رات جلسوں میں ہوں اور نہ جانے کتنے صوبوں کے چکر لگا رہا ہوں، لیکن آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اتنا سلیقے کا جلسہ کم دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن ایک ذرا سی گزارش ہے، کمی نہیں ہے، آپ نے پہلی بار جلسہ کیا یا دوسری بار، اور سیکھتے سیکھتے آدمی سیکھتا ہے، بیچ میں ایک کنات لگا دینا، اگلی دفعہ پردے کی دیوار ہو۔ یہ میری بہنیں بھی اطمینان سے بیٹھی رہیں، میرے بھائی بھی اطمینان سے بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ آگ اور پیٹرول کا سنگم اور اس کے تجربے کر کے نہیں دیکھنے چاہیے، زہر کو چکھ کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بتانے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ زہر تھا کیسا، اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ ایمان کی موت، نفس کی موت، روحانیت کی موت، تقوی کی موت، خوف کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ تجربے کرنے نہیں چاہیے۔ اس لیے گزارش ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں پہلے بہنوں کو مخاطب کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں بچوں کی زندگیاں ہیں، تمہارے ہاتھ میں خاندان ہیں، تمہارے ہاتھ میں پریوار ہے۔ کل تم ہی تھی جن کی
میرے بچے کو بینا کر دے، میرے بچے کو بینا کر دے۔ یہی بخاری جس کا آخری سبق ہوگا، بخاری کی امام بخاری کی ماں ہیں، بخاری اندھے ہیں، نابینا ہیں، کچھ نہیں دکھتا۔ ماں نے اللہ سے کہا اللہ میں تو اس بچے کو تیری اور نبی کی حدیثوں کا حافظ بنانا چاہتی ہوں، میں تو دین کا سپاہی بنانا چاہتی ہوں، اس کی تو آنکھ نہیں ہے، مولا اسے آنکھ دے دے۔ میری بہنوں خدا کو تم سے پیار اتنا ہے کہ اس نے جب محبت کی مثال دی اور جب اس نے سمجھایا کہ میں اپنے بندے سے کیسا پیار کرتا ہوں تو اس نے کسی مرد کی مثال نہیں دی، اس نے کہا میں حوا کی بیٹیاں آدم کی بیٹیاں محمد کی امت کی شہزادیاں جس طرح اپنے بچوں کو چاہتی ہیں میں ان سے زیادہ ہر ایک بندے کو چاہتا ہوں۔ اس نے مثال تمہاری دی ہے، اس لیے مخاطب سب سے زیادہ سب ہیں، لیکن اصل میں یہ ادھر والا حصہ یہ میں زیادہ مخاطب کر رہا ہوں۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، شوہر کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اپنے جمال کو دکھاتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ یہ سڑ جائے گا، یہ گل جائے گا، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، خدا کی قسم ان آنکھوں میں کیڑے گھسیں گے، ادھر سے نکل جائیں گے۔ یہ چہرہ جس کو ہم حسن و جمال کا مظہر بناتے ہیں میری بہنوں کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، سڑ جائیں گے، ہڈیوں میں سوراخ ہو جائیں گے۔ یہ بدن کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ دنوں کے لیے اللہ نے اس بدن میں ٹھہرایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اس سے نکل کے جائیں گے اللہ کے پاس، یہ زمین میں مٹی بننے والا ہے۔ خدا کے لیے اس کی نمائش نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرو ڈرو ڈرو، جہنم کا ڈر، عذاب کا ڈر، سختی کا ڈر، پکڑ کا ڈر، آگ کا ڈر اپنی جگہ ہے، لیکن اس لیے ڈرو کہ اس رب کے سامنے جانا ہے جس کا دیا کھاتے تھے، اس رب کے سامنے جانا ہے جس کا دیا پانی پیتے ہیں، اس رب کو منہ دکھانا ہے کہ جس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ کیسے جائیں گے گناہوں کا انبار لے کر، گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میری بہنیں میرے بھائی کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اس کے حکموں کو توڑ کر، اس کے حکموں کو پامال کر کر، اس کے پاکیزہ محترم مقدس معظم اور مضبوط اور اٹل اور اٹھک اس کے احکام کی دھجیاں اڑا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بدن دیا تھا، یہ ہاتھ دیے تھے تو نے نافرمانیوں میں لگائے، یہ زبان دی تھی اس سے چغلیاں کی، اس سے غیبت کی، یہ آنکھیں دی تھی اس سے تو نے بد نظری کی، اپنے دل کے احساسات کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تو نے میری دی ہوئی آنکھوں کا استعمال غلط کیا، میرے دیے ہوئے پیروں کو میری نافرمانی میں چلایا۔ کس منہ سے جائیں گے؟ میری بہنوں میرے بھائیوں ہوتا یہ ہے جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے، ابھی کا میرا ہی مسئلہ ہے، کل میرے مدرسے میں جلسہ ہے، شام میں مجھے ایک جگہ جانا ہے، یہ دن میں نے مدرسے کی تیاری کے لیے خالی رکھا تھا، ان کا فون آ گیا آپ کو آنا ہے، میں منع نہیں کر سکا، مجھ سے لوگوں نے کہا آپ خود مصروف ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یار جانا تو نہیں تھا لیکن اس کا احسان ہے، کس منہ سے منع کر دوں؟ کون سا غلام اس کی بات کا انکار کرنے کے لیے؟ اس کا احسان ہے میری بہنوں، اللہ کے کتنے احسان ہیں، کون سے منہ سے اس کا مؤذن آواز دیتا ہے نماز کے لیے ہم نمازوں کو نہیں جاتے، اور کون سے منہ سے ہم اس کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں، کون سی نظریں لائیں گے اللہ سے ملانے کے لیے؟ اگر اللہ سے ڈر گئے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہمارا ہی ٹھکانہ ہے، جنت کے ہم ہی مالک ہیں، جنت ہمارے ہی لیے بنی ہے۔ اور اگر یہ خوف دل میں نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ تو میرا خیال ہے سوچنے لگے پوری تقریر ادھر ہی چل رہی، ارے بھائی آپ سے بھی چل رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سن رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھتا رہے، ہر جان جائزہ لیتی رہے، ہر انسان غور کرتا رہے
کہ آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، نمازیں ہیں، صدقے ہیں، سجدے ہیں، یا نافرمانیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، بد فعلیاں ہیں، کیا بھیج رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں یا اس کے غضب کو دعوت دینے والے کارنامے ہیں؟ کیا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں؟ اس کی نگرانی رکھے، کیونکہ اسے منہ دکھانا ہے، کیونکہ اس کا سامنا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نام سنا ہے بھائی؟ یا وہ کسی نے کہا ہے کہ بھائی سب سے بڑا جھوٹ بتاؤ، توجہ ہے، ساودھانی ہٹی، درگھٹنا گھٹی، گھٹنے مت دینا۔ کسی نے کہا بھائی سب سے بڑا جھوٹ بتاؤ، کہنے لگا بھائی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آسمان میرے ہاتھ میں تھا اور زمین میری میں ہتھیلیوں پہ ایسے اچھال رہا تھا۔ کہنے لگے ہو سکتا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس سے بڑا بتاؤ، کہنے لگے اس سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میں نے پیالے میں اونٹ کو ایسے پکڑا، ایسے ایسے گھمایا، قورمہ بنایا، کھا گیا اور پھر کیوں کیا زندہ ہو گیا۔ کہنے لگے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کہنے لگے تو بھائی تو ہی بتا دے سب سے بڑا جھوٹ ہے کیا؟ کہنے لگے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ دو عورتیں بیٹھی تھی چپ چاپ۔ کہنے لگے یار یہ ہے بھائی جھوٹ سب سے بڑا، لیکن وہ غلط کہتا تھا۔ میری بہنیں ایسی نہیں ہیں، انشاءاللہ خاموش بیٹھیں گی، باتیں نہیں بنائیں گی۔ میں کہہ رہا تھا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی۔ میری بہنوں دیکھو مائیں کیسی تھی، بیٹیاں کیسی تھی، حوا کی بیٹیوں نے کیا مثالیں پیش کی ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، رات میں گشت فرما رہے ہیں، ایک مکان کے پاس سے گزرے، دروازے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، ماں بیٹی کو سمجھا رہی ہے، رات کا آخری پہر ہے، دودھ نکالنے کا وقت ہے، ماں سمجھا رہی ہے بیٹا دودھ آج کل کم ہو رہا ہے، گاہک بڑھ گئے ہیں، دودھ کہاں سے لائیں، لہذا تھوڑا سا پانی ملا کے پورتی کر دو، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ کہنے لگی اماں لوگ ہم سے دودھ خریدتے ہیں، پانی نہیں، ہم لوگوں سے پیسے دودھ کے لیتے ہیں، پانی کے نہیں لیتے۔ کہنے لگی جا زیادہ دماغ نہ سکھاوے، زبان لڑاتی ہے، ارے میں کہہ رہی ہوں ملا دے۔ کہنے لگی اماں ملا تو دوں، عمر امیر المؤمنین ہیں، عدل و انصاف کے شہنشاہ ہیں، عدل و انصاف کے امام ہیں، شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے انہوں نے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، ایک لفظ ایک لمحہ شریعت کے خلاف انہیں گوارا نہیں۔ ان کا قانون بڑا سخت ہے، ان کا کوڑا بڑا سخت ہے، ان کے پولیس کا نظام بہت سخت ہے، ان کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، کرمنل لا بڑا مضبوط ہے، پکڑ لیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ ہم دونوں کا نام تاریخ میں مجرموں میں لکھا جائے گا، عبرت بنا دیں گے۔ کہنے لگی زیادہ تقریر نہ کرے، رات کا آخری حصہ ہے، عمر تیرے میری طرح ڈھالی آدمی نہیں ہیں، حکومت چلاتے ہیں، سو گئے ہوں گے، انہیں کیا پتا تھکن سے چور بستر پہ پڑے ہوں گے، انہیں کیا پتا عمر کی آنکھیں یہاں لگی ہیں کیا، عمر کے کان یہاں لگے ہیں کیا، عمر یہاں موجود ہے کیا، زبان لڑاتی ہے، جہاں جو کہا ہے کر لے۔ دیکھو میری بہنوں تقوی اسے کہتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ ماں گناہ پہ ابھار رہی ہے، ماں گناہ پہ آمادہ کر رہی ہے۔ اس بچی نے کہا ماں عمر تو سو جاتا ہے لیکن میرا اللہ نہیں سوتا، عمر کو نیند آتی ہے، عمر کے رب کو نیند نہیں آتی، عمر تھکتا ہے، عمر کا رب نہیں تھکتا، عمر کی نگرانی ہر جگہ نہیں ہے، عمر کی اللہ کی نگرانی ہر جگہ ہے۔ میری ماں ٹھیک ہے عمر نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے عمر کو خبر نہیں ہوگی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے یہاں جانا ہے، عمر سے بچ جائیں گے، عمر کی پولیس ہم تک نہیں پہنچے گی، عمر کا قانون ہم تک نہیں پہنچے گا، لیکن کیا اللہ سے بھی بچ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی پکڑ سے بھی بچنے کی کوئی صورت ہے؟ وہاں بھی بھاگ جائیں گے، عمر نے نہیں دیکھا مان لیا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں یہی میرے بھائیوں یہی طریقہ ہے انسان کو گناہوں سے بچانے کا، ہر لمحہ یہ خیال کرے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ یہ مائک بڑا ایسا ہو جو ادھر ادھر کو ہو جا، اب اس نے مجھے باندھ کے بٹھا دیا، چلے کوئی بات نہیں، آپ ہونے کا بھی نہیں ہے،
ہونے کا بھی تو بڑا اٹل ہے، ضدی ہے، ہٹی ہے، مان نہیں رہا۔ جی تقویٰ اللہ کے دل میں بٹھائیں، لیکن آپ کہیں گے کہ جو ٹھیک ہے آج سے بٹھا لیں گے۔ بٹھاؤ گے بھائی؟ میری بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں، ایسے ہی کہتے بٹھا لیں گے انشاءاللہ، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گی کہ آپ ہی انشاءاللہ اپنی نسلوں میں دنیا والوں کو ابو حنیفہ دیں گی، آپ ہی کی کوکھ سے شافعی جنم لیں گے، آپ ہی کی کوکھ سے احمد ابن حنبل آئیں گے، آپ ہی کی کوکھ سے دنیا عمر کو دیکھے گی، آپ ہی کے وجود سے انشاءاللہ ابو بکر پیدا ہوں گے، عثمان غنی آئیں گے، علی کی بہادری اور دلیری کے چرچے دنیا پھر سنیں گی۔ لیکن بس ذرا سا کام کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے فاطمہ ہی کے بطن سے حسین پیدا ہو، اللہ کا قانون اتنا کنجوس اور بخیل نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں حسین، ہمارے گھر میں بھی حسن مسکرا سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی علی سا شیر آ سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی عمر سا دلیر آ سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ابو بکر سا صدیق پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی عثمان کا غنا پنپ سکتا ہے۔ بس ایک کام کر لو، زیادہ مشکل نہیں ہے، ایک کام اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ کرنے سے پہلے سوچ لو، مرنا ہے، اس بدن کو کیڑے کھائیں گے، اللہ کے پاس جانا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ، یہ خیال اٹھائیں گے۔ اور اب میں بتاتا ہوں محبت اللہ کی تم سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اللہ کی اپنے آپ سے محبت دیکھو کتنی ہے، کیسا پیار ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو کچھ لیتے دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، ہدیہ ہے، تحفہ ہے اور گفٹ ہے، دیے جاتے ہیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے، کبھی کھانے پہ بلاتے ہیں، اظہار ہوتا ہے کہ تم سے محبت ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بچھا دی، ستارے سیارے اور کہکشائیں ٹہلا دی، اور اللہ نے سورج کو دہکا دیا اور چاند کو چمکا دیا، پہاڑوں کو بلندی عطا کر دی، دریاؤں کو روانی کا سلیقہ سکھا دیا، سمندروں میں موجیں آئی، تموج ہوا، طغیانیں آئی، طوفان آئے، یہ سب کر دیا۔ اور یہ سارا کارخانہ، یہ سارا نظام، یہ ساری کائنات بنائی اور فرمایا، دیکھیں کیا فرمایا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ یہ ہواؤں کا آنا جانا، یہ آسمان کی بلندیاں، یہ زمین کی پستیاں، یہ پہاڑوں کی سختیاں، یہ دریاؤں کی روانی اور ان کا پانی، اور یہ ذرات اور یہ حشرات اور یہ شجر اور یہ حجر اور یہ بحر و بر، سب کچھ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، تیرے لیے ہے، تیرے نفع کے لیے، تیرے فائدے کے لیے، تیرے لیے یوزفل ہے۔ پوری کائنات اس زمین کی چھاتی کو چھین کہ تجھے اپنا پیٹرول دے گی، ڈیزل دے گی، تیل دے گی، نیوٹرون دے گی، الیکٹرون دے گی، ساری پاورز، سارے مٹیریلز، سارے مادے، سارے منرلز، یہ تیرے لیے غلاموں کی طرح لا کر رکھ دے گی۔ اف تک نہ کہے گی۔ تو سمندر کی موجوں سے ہیرے نکال لے، موتی نکال لے، پنا نکال لے اور جواہرات نکال لے، یہ سمندر تیرے خلاف نہیں جائے گا، یہ ہوائیں تجھ سے بغاوت نہیں کریں گی۔ متاعا لکم، یہ تیری غلامی میں ہے، یہ تیرے نفع کے لیے ہیں، تیرے فائدے کے لیے ہیں۔ خلقت الدنیا کلہ لأجلک، اے آدم کے بیٹے، جب نہ آدم، اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، یہ دنیا میں جو کچھ ہے، سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ جنت تیرے لیے ہے، جنت کی ہوائیں فضائیں تیرے لیے ہیں، وہاں کی نعمتیں راحتیں تیرے لیے ہیں، دنیا کی ہر شے تیرے لیے ہے۔ میرے لیے کیا ہے؟
اللہ کہتا ہے میں نے اپنے لیے بھی تو کچھ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ خلقتک لأجلی. اے حوا کی بیٹی، اے حوا کی بیٹی، یہ آسمان میرے لیے نہیں ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرے لیے نہیں ہے. سورج میرا ہے، میرے لیے نہیں ہے. سخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے. اے حوا کی بیٹی، اے آدم کے بیٹے، اس دنیا میں اگر میرے لیے کچھ ہے تو وہ تو ہے. تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا، تو میرا نہ رہا، تو میرا نہ ہوا. تو نے مجھ سے دوست، میری بہنیں جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ڈھک لیں، ڈھک لیں، چہرہ نہ کھولیں. اللہ کو پسند نہیں، میری بہنوں اللہ کو پسند نہیں. آپ اللہ کی نگاہ میں ایک خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے، خزانہ قیمتی چیز ہے، ڈھک کر رکھی جاتی ہے. فرمایا میرے لیے اگر ہے تو حوا کی بیٹی ہے، میرے لیے اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی امت کی شہزادیاں ہیں، میرے لیے اگر ہے تو آدم کا بیٹا ہے، میرے لیے اگر ہے تو جوان تیری جوانی ہے، تیرا بڑھاپا ہے، تیرا ذکر ہے، تیری عبادت ہے، تیرے سجدے ہیں، تیرے صدقے ہیں، تیری فکریں ہیں، تیرا غم ہے، یہ میرے لیے ہے. تو نے میرے لیے کیا کیا؟ سب تو نے لے لیا، سب میں نے تجھے دے دیا. تو نے برتا میرے حکموں کے خلاف، میرے احکام کے خلاف، میرے قانون کے خلاف. تو نے اس دنیا کو استعمال کیا. میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا. کیسے نگاہ ملائیں گے؟ اب اللہ کی محبت دیکھیں، اس سے آگے بڑھ کے بتاتا ہوں. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہو تو بیٹے کو چیز وہ دیتا ہے جو بیٹے کو پسند ہو. دوست دوست سے محبت کرتا ہے تو کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دونوں کپڑے بھی ایک ہی تھان سے سلوا لیتے ہیں، ایک ہی درزی کے یہاں دے کے آتے ہیں. اسٹائل بھی ایک سا ہے، اسٹائل. اس نے اگر کف لگوا لیے ہیں بھائی میرے بھی لگا دینا، اس نے کالر لگوائے ہیں بھائی میرے بھی لگا دینا، اس نے جیب ادھر لگوائی ہے میرے بھی لگا دینا. کیوں؟ جیسا دوست ہے ویسا میں ہوں. جوتے جس برانڈ کے لایا ہے، جس کمپنی کے لایا ہے، میں بھی پہنوں گا. دوست ایک سے ہو جائیں، محبتیں ظاہر ہوں گی جب ہم ایک سے دکھائی دیں گے، ایک سے ہو. اللہ کی محبت تو دیکھیں، وہ جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو خالق کل جہاں ہے، وہ جو خلاق عالم ہے، وہ جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے. ربک یخلق ما یشاء ویختار، جو ایسا طاقتور ہے، ایسی قدرتوں والا ہے، ایسی قوتوں والا ہے، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے عدم سے، عدم کے پردوں سے وجود میں لے آتا ہے. جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے. ربک یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے. ویختار، پھر حکمرانی اسی کی چلتی ہے، اختیار اسی کا چلتا ہے، بس اسی کا چلتا ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے. وہ مختار مطلق ہے، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، وہ اللہ جو حاکم مطلق ہے. ارے توجہ ہے، ساودھانی تو نہیں ہٹی. میں نے کہا تھا ساودھانی ہٹی درگھٹنا بولو گھٹی، درگھٹنا مت گھٹنے دینا. کیا عرض کیا؟ اللہ جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، دیکھیں کیا کر رہا ہے. اپنا بندہ گناہگار، شرابی، کبابی، عیبی، عیدی، تمام طرح کے گناہ جس میں بھرے ہوئے ہیں، وہ آئے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. تو اللہ اس بندے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اب دوستی کرنے آیا ہے نا، اب تک نافرمانیوں میں تھا، رحمتوں سے دور تھا، معصیتوں میں تھا، فضل سے دور تھا، اور گناہوں میں تھا، اللہ کی محبتوں سے، توجہات سے دور تھا. لیکن جیسے ہی کہا اللہ میری توبہ، تو اب اللہ نے دوستی یہ کرنے آیا. اس کا نام اللہ نے رکھا تواب، اس کا نام رکھا تواب. اپنا نام کیا رکھا؟ اپنا نام بتلایا تواب. میں بھی تواب ہوں،
تو بھی تواب ہے، نام بھی دونوں کا ایک ہی کر دیا، اسے محبت کہتے ہیں۔ تو گناہوں سے پلٹا ہے، توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں، تو گناہوں سے پلٹ کے آیا ہے، تو تواب ہے۔ میں رحمتیں اپنی تجھ پر لوٹا رہا ہوں، میں بھی تواب ہوں، تاکہ مناسبت ہو، اپنائیت ہو۔ اور اللہ ایسا چاہتا ہے، اپنے بندوں کے پلٹنے کو اتنا پسند کرتا ہے۔ مجھے حدیث یاد آتی ہے، چلیے سب ذمہ داران جی ٹائم بھی ہو چکا ہے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بیان کر دوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے اللہ کی رحمتوں سے بہت دور چلا جاتا ہے تو اللہ اس کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی قافلے کے ساتھ جنگلوں کے سفر پہ جا رہا ہو۔ پرانے زمانے، روڈ نہیں، راستے نہیں، گاڑیاں نہیں، گھوڑے نہیں، اس زمانے میں وہ اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہے، قافلہ بچھڑ گیا، اس کا اونٹ ادھر ادھر ہو گیا، یہ سویا کسی درخت کے نیچے، اونٹ پہ سارا ساز و سامان لگا ہے، اونٹ غائب ہو گیا، سامان غائب ہو گیا، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو دانا نہیں۔ اب یہ ڈھونڈتا ہے، جنگل کے اندر بھٹکتا ہے، میرا اونٹ مل جائے، میرے لوگ مل جائیں، میرا سامان مل جائے، کہیں پانی مل جائے، کچھ نہیں ملتا۔ سورج ڈھلنے لگا، یہ اب بیٹھ گیا، تھک کر، چور ہو کر، تھکن سے مجبور ہو کر بیٹھ گیا، اور اب سوچتا ہے کہ اب یا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، یا رات کا اندھیرا مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا، یا کوئی جانور آئے گا اور مجھے پھاڑ کے کھا جائے گا، بس اب تو موت کا انتظار ہے۔ ایسے میں دیکھتا ہے دور سے وہ اونٹ جس پر سامان تھا، وہ اونٹنی لدی آ رہی ہے سامان سے، خوش ہوتا ہے، واہ واہ میرا اونٹ مل گیا، میرا سامان مل گیا، میرا پانی مل گیا، میرا کھانا مل گیا، مجھے زندگی مل گئی۔ موت جس کے سامنے تھی، ایک دم سے زندگی کی شعاعیں، زندگی کی کرنیں، زندگی کا یقین پیدا ہو گیا، خوش ہوتا ہے، مچل پڑتا ہے۔ اب خوشی میں کہتا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک۔ کہنا یہ تھا کہ اللہ آپ پروردگار ہیں، آپ ہی ہر جگہ پرورش کرنے والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ کہنا یہ تھا، لیکن خوشی میں ایسا دیوانہ ہوا کہ زبان سے یوں نکلا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ نعوذ باللہ، اللہ آپ میرے بندے ہیں، نعوذ باللہ، میں الفاظ نقل کر رہا ہوں، آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا خدا ہوں، پروردگار ہوں۔ خوشی میں کچھ پتہ ہی نہیں رہا کہنا کیا تھا، کیا کہہ گیا، اتنا یہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں کسی بندے کے توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، فوراً دوستی کر لیتا ہوں، تم آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں، آؤ تو صحیح، تم ایک بالش لاؤ گے میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، تم ایک ہاتھ چلو گے میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم چل کر تو دیکھو میں دوڑ پڑوں گا، میری رحمتیں لپکیں گی اور تمہیں اپنے آغوش میں لے لیں گی۔ میری بہنوں اللہ کی طرف بڑھو تو، توبہ کرو تو، استغفار کرو، ندامت کے 2 آنسو گراؤ تو صحیح، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یہ شرمندگی کے آنسو اللہ کو موتیوں سے زیادہ پسند ہیں، ستاروں سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حسن بصری ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ان کے زمانے میں بڑا مکار تھا، عیار تھا، عیاش تھا، بدماش تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، عاصی تھا، طاغی تھا، باغی تھا، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگا رہتا تھا، ساری زندگی نافرمانی، کوئی سجدہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل صالح نہیں، کوئی اللہ کو خوش کرنے والا پاس پلے کوئی کام ہے ہی نہیں۔ کیا ہے تو غنڈہ گردی کی ہے، نافرمانیاں کی ہیں، عیاریاں کی ہیں، مکاریاں کی ہیں۔ ایسا گندا بندہ یہ بیمار ہو گیا، موت نظر آنے لگی۔ ہاں بھائی صاحب،
کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو، طاقتور ہو، سائنٹسٹ ہو، میڈیکل سائنس کا ماہر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، کسی ملک کا صدر ہو، ساری دنیا کے خزانے پاس میں ہو، موت سے نہیں بچ سکتا. جب آئے گا وقت جانا پڑے، تدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت آ کر رہے گی، تمہیں پکڑ ہی لے گی، چاہے جہاں چلے جاؤ، کتنی ہی حفاظتیں کر لو، کتنی ہی دوائیاں کھا لو، کہ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو، ساری دنیا کی سائنس کو، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو، ساری دنیا کی دولت کو، روپیے کو، پیسے کو، سرمایہ کو، طاقت کو، قوت کو ایک آدمی کی جان بچانے پہ لگا دو، نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے. وقت آئے گا تو یہ موت لے کر چلی جائے گی، چھین کر لے جائے گی. اسے بھی موت نظر آ گئی، اسے بھی موت دکھنے لگی. اپنی ماں سے کہنے لگا ماں میں نے تو نافرمانیاں کی ہے، میں نے تو خدا کا ہر حکم توڑا ہے، کبھی اس کا کہا نہیں مانا، کبھی قرآن کی کسی بات پر میں نے کان نہیں دھرا، میں نے کبھی رسول اللہ کی سنتوں کی توقیر تعظیم نہیں کی. میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ اماں کہتی ہے بیٹا توبہ کر. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ان ہاتھوں سے مانگوں، ان ہاتھوں سے مانگوں، انہوں نے ظلم کیے ہیں، انہوں نے ظلم کیے ہیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، کیسے مانگوں، کیسے؟ وہ اللہ کی رحمتوں کو نہیں جانتا تھا، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، رب کی رحمتیں نہیں دیکھتا تھا. کہنے لگا کیسے مانگوں، ان ہاتھوں سے پھیلا کر مانگوں، یہ تو ظالم ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پھیلا سکتا. اماں نے کہا بیٹا زبان سے مانگ لے. اماں اس زبان سے جس نے گالیاں دی، جس نے چغلیاں کی، جس نے لوگوں کو ستایا، جس نے لوگوں کی عزتیں اچھالی، اتنی ناپاک زبان سے اللہ سے مانگوں، اس دل سے مانگوں، کیسے مانگوں جس میں اللہ نہیں تھا، ساری دنیا تھی، اگر نہیں تھا تو اللہ کا ڈر نہیں تھا، اگر نہیں تھا اللہ کا پیار نہیں تھا، اگر نہیں تھا اللہ کا خوف نہیں تھا. کہنے لگا اماں ایک کام کرنا، میرے گلے میں رسی باندھنا، جب میں مر جاؤں مجھے بصرہ کی گلیوں میں گھسیٹنا، گھسیٹنا، جیسے بچے کتے کو گھسیٹتے ہیں، جیسے بچے کتے کو گھسیٹتے ہیں، ایسے گھسیٹنا، اور مجھے لے جا کر کسی جہاں مردار جانور ڈالے جاتے ہیں، جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے وہاں پھینک دینا. میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، میری لاش تو کسی کی ہدایت کے کام آ جائے، میرا مردہ وجود تو کسی کے نفع کے کام آ جائے. کوئی تو مجھے دیکھ کر دین پہ آئے گا کہ دیکھو اللہ کا نافرمان تھا، کیا حشر ہوا، دیکھو کہاں ٹھکانہ ملا، دیکھو کیا کت بنی، کوئی تو سدھرے گا. اماں یہی کر لینا. بھلا کون ماں ایسا کر سکتی تھی؟ ماں کہنے لگی بیٹا حسن بصری ہیں، اللہ والے ہیں. کہنے لگا ماں بس انہیں سے دعا کو کہہ دو. جب ڈوبتا ہے نا آدمی جب پانی میں ڈوبنے لگتا ہے تو اوپر دل کا بھی تیرتا ہے، اسے بھی پکڑتا ہے، کسی طرح نکل جاؤں، ہاتھ پیر مارتا ہے، کوئی تو صورت ہو نکلنے کی. اسے پتا چلا حسن بصری اماں کے ہاتھ جوڑے، ماں میری ماں، میری ماں، میرے پیر پکڑ لینا، ان کی خوشامد کر لینا، وہ دعا کر دیں، وہ دعا کر دیں، اللہ سے وہ سفارش کر دیں، میرا کام بن جائے گا. میری اماں ایک دفعہ ان کی خوشامد کر لے. ماں کہنے لگی بیٹا جاؤں گی. کہنے لگا اماں اگر میں مر جاؤں تو خوشامد کر لینا، پیر پکڑ لینا، وہ آئیں گے نہیں، میں نافرمان مجرم دشمن اللہ کا باغی بنا بیٹھا رہا، وہ نہیں آئیں گے، لیکن تو خوشامد کرنا ماں، وہ میرا جنازہ پڑھا دیں یا اس میں شریک ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ کا غضب کچھ ہلکا ہو جائے گا. ماں گئی، ماں حسن بصری کی خدمت میں پہنچی، جا کر کہا کہ مجھے ملنا ہے. خادموں نے کہا یہ ملنے کا وقت نہیں، جاؤ. کہنے لگی مجھے ملنا ہے، کہ نہیں نہیں یہ ملنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ. پھر آنا. کہنے لگی میں اپنے بچے کو مرتا ہوا چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا، اس حال میں آئی ہوں، کچھ ضروری ہی کام ہوگا، میرے بچے مجھے جانے دے. کہنے لگے اماں جاؤ. حسن بصری کے پاس پہنچی، عرض کیا کہ حضرت میرا لال، میرا بیٹا وہ گناہگار ہے، اس کے لیے دعا کر دیں.
مجھے لگتا ہے مر گیا ہوگا، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں چلے آنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کر دینا۔ کہنے لگے وہ جو علل اعلان گناہ کرتا تھا وہی ہے آپ کا بیٹا؟ وہ جو اللہ کے حکموں کو برسرے عام توڑتا تھا وہی ہے آپ؟ نہیں، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ ظاہر کو دیکھ کے منع کر دیا۔ یہ بیچاری ماں تھی، مایوسی کے ساتھ اپنے قدم زمین پر گھسٹاتے ہوئے آئی، سوچ لیے بیٹے کو کیسے جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی۔ پہنچی تو چیخ نکل گئی، بچہ تو مر گیا ہے، جوان نے تو دم توڑ دیا ہے۔ اب دروازہ بند کر لیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئی، رونے لگی۔ کس سے کہوں اسے غسل دینے کے لیے؟ سب تو اس سے نفرت کرتے ہیں، کون آئے گا اسے نہلانے، کون آئے گا اسے کفنانے، کون اس کے جنازے میں شریک ہوگا؟ رونے لگی، گھبرانے لگی۔ تو پھر باہر دروازے پہ دستک ہوئی، ڈر گئی، ڈر گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کانپتے ہوئے ہونٹوں سے، لرزتے ہوئے وجود سے، ڈرتی ہوئی، سہمتی ہوئی دروازے پہ پہنچی، پوچھا کون؟ آواز آئی میں حسن بصری ہوں، حسن بصری ہوں۔ کہنے لگی حضرت آپ ناراض ہیں، میرا بیٹا بڑا مجرم ہے، آپ اسے سزا دیتے یقیناً، لیکن وہ تو مر گیا ہے، اب کسے سزائیں دینے آئے ہیں؟ کہنے لگے ہم سزا دینے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کے ولی کے جنازے پہ آئے ہیں، جس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، جس کے پاس نمازیں نہیں تھی، ایک دفعہ اللہ سے کہا اللہ میری توبہ، تو غفار و غفور ہے، تو رحمان و رحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ حسن نے دھتکار دیا ہے، حسن نے دھمکی دے دی ہے، اللہ اب کس سے مانگوں تو معاف کر دے۔ ایک دفعہ کہا، اللہ نے ولی بنا لیا، ولی اللہ نے دوست بنا لیا۔ ولی تہجد پڑھنی پڑتی ہیں، تسبیحات گھمانی پڑتی ہیں، سجدوں میں پیشانیاں سیاہ کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر کسی کو اللہ ولی بناتا ہے۔ اسے ایک دفعہ کہا توبہ، اللہ نے کہا حسن جاؤ، تمہارے شہر میں ہمارا ایک غلام، ہمارا ایک ولی، ہمارا ایک دوست ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم نے فرشتوں کو استقبال میں بھیجا ہے، جاؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ میری بہنیں، جو اللہ ایسا پیار کرنے والا ہے، جو اللہ ایسی محبت کرنے والا ہے، کیا خیال ہے اس کے حکموں کے خلاف جانے میں کیا ہماری کوئی ایمانداری ہے، کوئی انسانیت ہے، کوئی ہمدردی دل میں ہے کہ نہیں؟ اس کے حکموں کو توڑتے ہیں جو ہمیشہ محبتیں برساتا ہے، ہمیشہ ہمارے اوپر اپنا فضل بنائے رکھتا ہے، اپنا کرم رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی یہ حقیقت پیدا ہو گئی۔ صورت سے کام نہیں بنتا، صورت کچھ نہیں کام، حقیقت ایمان کی ہوگی تو پھر مال کی کوئی حیثیت نہیں، غم حالات مسائل والان کوئی حیثیت نہیں، صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے دوستی کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ سے آج اپنے رشتے کو سدھارنے کے لیے۔ رشتے داروں میں ناراضگی ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، منہ میٹھا کراتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کچھ لین دین کرتے ہیں، اب ہم دوست ہو گئے۔ میرے بھائیوں آ جاؤ اللہ سے دوستی کریں، میری بہنوں آؤ اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے قریبی بندے بن جائیں، اللہ سے رابطہ جوڑیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ کوئی ہے پورے مجمع میں زمین خریدنی ہے، 2500 روپے گز زمین ہے، کوئی پورے مجمع میں ہے جو 10 گز زمین کے پیسے دے دے، 500 روپے دے دیں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ 10 گز زمین کے پیسے پورے مجمع سے کوئی ہے؟ لیجیے 10 گز زمین 25,000۔ کوئی شیر، کوئی دلیر، کوئی جیالہ، کوئی متوالا ہے ہی نہیں۔ میری بہنیں، میری مائیں، آپ میں کوئی ہے جو 10 گز زمین مدرسے کو خرید کے دے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے لیے تیار کیا جائے؟ میری بہنیں 25,000 اللہ کے دین کے لیے آپ بھی پیش کر سکتی ہیں، اپنے مال سے
اور شوہر کے مال سے اس کی اجازت سے پیش کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں آئیں، 25,000 مہمان زیادہ ہیں، کوئی نہیں، اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ سے تو دوستی کرنی ہے۔ ارے کرنے والے ہاتھ اٹھاؤ ذرا، کون کون کرے گا؟ کون کون انشاءاللہ آج سے اللہ کا سچا پکا بندہ بن کے زندگی گزارے گا؟ بہنیں نہ اٹھائیں، بہنوں کا تو بہت پردہ ہے۔ اللہ کو تمہاری آواز اونچی اٹھتی پسند نہیں، اللہ کو تمہارے ہاتھ اونچے اٹھتے پسند نہیں۔ اللہ نے تم کو بہت اونچا مرتبہ دیا ہے، خزانہ ایسا بنا دیا کہ جس کو چھپا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا نے چھپائے جاتے ہیں، دکھائے نہیں جاتے۔ ہاں بھائی، میرا کوئی بھائی، کوئی چودھری، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر، کوئی ٹھیکیدار، کوئی مستری، کوئی انجینئر، کوئی چودھری، کوئی زمیندار، کوئی پورے مجمع میں 10 گز زمین کے پیسے لے لے جو 10 گز زمین بوجھ زیادہ ہے ایسا لگ رہا خالی صاحب، ایسا کر لو بھائی 2 مل کے اٹھا لو۔ دیکھو اماں نے دیے ماشاءاللہ 200 روپے، اماں میرے لیے بھی دعا کرنا، کہہ رہی ہے بیوہ ہوں، اللہ آپ کی کفالت کرے، آپ کی بچیوں کے نکاح کا انتظام کرے۔ ہیں میں سن رہا ہوں، آواز بہت تیز آتی ہے مجھے، لڑکے بھی چھوڑ دے، اللہ ان کے بچوں کو ان کے پاس لوٹا دے، ان کی خدمت کا جذبہ ہے۔ ماؤں کو ستانے والے دنیا میں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ماؤں کا دل نہ دکھاؤ، باپ کی بے عزتی نہ کرو، اللہ کے واسطے ان کی خدمت کرو۔ یہ جنت ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ کتنا ہی بڑا ولی ہو، خطب ہو، ابدال ہو، محدث ہو، محقق ہو، مفسر ہو، نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، ٹھکانہ آخری جنت ہے، اور جو ملے گی اللہ کی رضا سے۔ آخری انعام اللہ کی رضا، جنت۔ نماز اللہ کی رضا، جنت۔ روزہ اللہ کی رضا، جنت۔ محدث اللہ کی رضا، جنت۔ نیکی اللہ کی رضا، جنت۔ نبوت اللہ کی رضا، جنت۔ رسالت اللہ کی رضا، جنت۔ یہ آخری ہے، آخری۔ اللہ نے اس آخری کلائمیکس آخری انعام کو اللہ نے فرمایا کہ تیرے باپ کی رضا میں ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رضا ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ انہیں ستاؤ مت، آؤ بھائی 2 آ جاؤ، 2 12,500 روپے کے لیے 2 آ جائیں بھائی، 2 بندے آ جائیں۔ وہ ایک ہی طرف گردن گھما کے رکھنے کی وجہ سے پٹھا اکڑ گیا جی۔ 2 آ جائیں، 12,500 کے لیے 2، کوئی نہیں۔ ارے بھائی صاحب، یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہیں شیخ الحدیث مولانا رفیع الزماں صاحب، بہت بڑے عالم ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑی سی جو اللہ نے مجھے نگاہ دی ہے، حالانکہ نہیں ہے، میں تو اندھا ہوں اس معاملے میں، لیکن جو تھوڑی سی بینائی اللہ نے عطا کی ہے اس سے مجھے نظر آتا ہے تو ان کے قد کی کوئی انتہا سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ انہیں دیا ہے، نور ہے زمین سے آسمان تک، نور ہے یہ شخص۔ اللہ نے اتنا اونچا انسان، اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے بزرگ آپ کے مجمع پر پہنچائے ہیں، ان کی موجودگی میں زیادہ لب کشائی کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے گزارش کر رہا ہوں جلدی 10,000 والے آ جائیں، 10,000 ہی دے دیں، 4 گز کے آ جائیں، 4 گز کے، 4 گز۔ قاری رضوان صاحب کوئی نام وام بتاؤ بھائی، 4 گز، 2 گز زمین تو قبر کی چاہیے۔ ہاں بھائی صاحب، وہیں جانا ہے، کچھ ہی کر لو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آ جائیں بھائی، 4 گز زمین کے پیسے کوئی دے دے اس مدرسے کو، 4 گز 2500 روپے کی ہے 1 گز، 4 گز والا، کوئی چودھری صاحب، کوئی ٹھیکیدار، کوئی ممبر، کوئی پردھان، کوئی چیئرمین، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ادھیکش، کوئی اپادھیکش۔ جی آپ کی والدہ محترمہ نے دیے ہیں، قاری رضوان صاحب کی والدہ نے اپنا بیٹا بھی دین کو دے دیا، ان کی صلاحیتیں بھی دین کے لیے دے دی، اور ان کو پوری زندگی ہدایت بھی کر دی کہ دین کی خدمت کرتے رہو، اور ان کے پاس 5,000 تھے وہ بھی دے دیے کہ یہ بھی بیٹا اللہ کے دین میں لگا دے۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں،
مائیں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں، پورے مجمع میں سے کوئی آ جائے 2 گز تو لے لیں، 2 گز، تاکہ وہ جو قبر کی 2 گز زمین ہے اللہ اس میں ہمارے لیے آرام کے فیصلے کرے، راحت کے فیصلے کرے، فضل کے فیصلے کرے۔ 2 گز زمین، 2 گز 5-5 ہزار، جلدی جلدی آ جائیں بھائی، آ جائیں بھائی، 5-5 ہزار والے دیجیے قاری صاحب دیجیے، لائن 5 ہزار والے اور آ جائیں بھائی۔ دوسرا اللہ اس مجمع سے 5 ہزار والا کوئی دوسرا بھی کھڑا کر دے میرے مولا۔ کیا نام ہے ان کا؟ یامین صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ یامین کو بن یامین کے ساتھ جمع کرنا، اللہ اس یامین کے گھر گھرانے میں خیر برکتیں نازل کرنا میرے مولا۔ آ جائیں بھائی، 5,000 روپے کے لیے دوسرا 2 گز زمین۔ عبدالسلام بھائی سو گیا، جو سو گیا وہ کھو گیا۔ 5,000 دوسرا، 5,000 2 گز زمین، 2 گز زمین قبر میں راحتوں کے پھول کے لیے، قبر میں اللہ کی رحمتوں کے لیے، وہاں اللہ کا فضل مانگنے کے لیے۔ ہم دل سے مانگیں تو اللہ ایک ایک نیکی کے بدلے کتنے